والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 57 نمبر آیا سورہ فرقان قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا صدقت یا رب العالمین۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما نہیں، اسألو سوال کرتا میں، کم تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی قسم کے معاوضے کا، الا مگر من جو شاء چاہے، ان یتخذا کہ وہ بنائے، الی طرف رب ہی اپنے رب کے، سبیلا راستہ، اور توکل بھروسہ کیجئے، علی الحی زندہ پر، الذی وہ جو، لا یموت جسے موت نہیں ہے، وسبح اور تسبیح بیان کیجئے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، وکفا اور کافی ہے، بہی اس کے ساتھ، بذنوبی ساتھ گناہوں کے، عبادہ ہی اپنے بندوں کے، خبیرہ خبر رکھنے والا۔ پرسوں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے ماں سوا، وہ جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ ان کو تکلیف، اور یہ کافر آپ کے رب کے مقابل میں مددگار بنے ہوئے ہیں، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کسی قسم کا کوئی نذرانہ، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ یہ پیچھے بھی ہم پڑھائے ہیں انبیاء کرام کے حوالہ سے، سورہ ہود وغیرہ میں، آگے سورہ شعراء میں بھی آئے گا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا۔ انبیاء کرام کے ضمن میں سب نے اپنی قوموں سے یہی کہا کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، تم یہ سمجھو کہ ہم تمہیں کچھ دین کی بات کہیں گے اور تم سے بعد میں ہم کچھ نذرانے اور تم سے کوئی معاوضے کا سوال کریں گے، یا ہم تمہیں کوئی اور، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے ضمن میں بھی، ہود، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ جس طرح کہ مکہ والے آئے بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، 3 وہ مشہور شرائط لے کر کے، پیشکشیں لے کر کے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاتون سے شادی کرنا، جس کی طرف اشارہ کریں ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکے کا چودھری بنا دیا جائے، بڑا رئیس، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے کچھ مال اکٹھا کر لیں گے، تو ہم ویسے ہی آپ کو مال اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں، کتنا چاہیے آپ کو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تینوں میری خواہش ہی نہیں ہے، میری ڈیمانڈ ہی نہیں ہے تینوں کی۔ خاص طور پہ مکہ المکرمہ میں تو شادی کوئی دوسری نہیں کی تھی اس وقت تک، جب یہ بات تھی اس وقت حضرت خدیجہ کے سوا کسی کے ساتھ شادی بھی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہیے مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ آگے سورہ شعراء میں ایک آیت مبارکہ آئے گی جس کو لے کر کے ہمارے ہاں ایک فرقہ اس آیت کو لے کر کے ایک علیحدہ سے ایک معنی نکالتا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، میں تم سے اجر نہیں چاہتا کسی قسم کا، ہاں میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ اور اس میں پھر وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو لے کر کے ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تم سے، اور پھر آگے وہ جو اپنے آپ کو یہ کہلواتے بھی ہیں ان کی نسل سے وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو ہمیں کلمے کا اجر آپ نے دینا ہے، وہ شاید پتہ نہیں کس ضمن میں لے لیتے ہیں۔ وہ آیہ مبارکہ بھی مکی ہے، اور اس وقت تک حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح کا معاملہ بھی نہیں ہوا تھا جب وہ آیہ مبارکہ اتری۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ میری ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ سارے نبی کہتے ہیں ہم نے کوئی بدلہ نہیں لینا، کوئی اجر نہیں لینا تم سے، اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں بدلہ تو نہیں لینا، لیکن
یہ ان کے لیے میں تم سے کچھ چاہتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام تو سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے نبی کہیں ہم نے کچھ نہیں لینا، یہ کہیں مجھے کچھ دو، میں نے کچھ لینا؟ نہیں، اصل چیز تو یہ ہے وہ اس آیہ مبارکہ کا وہ اس موقع پر بھی جب آئے گا تو بات تفصیل سے کریں گے۔ وہ مکہ المکرمہ میں اپنا خاندان جتنی تکلیف دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیہ مبارکہ اتری، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تم سے معاوضہ نہیں چاہتا، کم از کم رشتہ داری کا لحاظ کر لو، میرے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے رشتہ داری کا، خاندان ہونے کا لحاظ کر کے میرے ساتھ کچھ نرمی کر لو، جو کچھ تم میرے ساتھ رویہ رکھ رہے ہو، قریش ہو کر کے، بنی ہاشم ہو کر کے، بنو مطلب ہو کر کے جو رویہ تمہارا میرے ساتھ ہے، کچھ خیال کر لو اس چیز کا۔ اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب سے بڑھ کر کون تھا پھر مکہ میں؟ ہاشمی نہیں تھا، مطلبی نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب میرے نام ذہن سے نکل رہا ہے، چچا کا بیٹا حارث کا بیٹا تھا، وہ سب سے زیادہ مکے میں اشعار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے اپنے سگے چچا کا بیٹا کہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا کا نام حارث تھا، اس کا بیٹا، اور خیر بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں، لیکن وہ آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، کم از کم خاندان کا، اپنی رشتہ داری کا یہی لحاظ کر لو میرے ساتھ۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہے ہیں آپ ان سے کہیے مجھے تم سے کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، الا من شاء ان یتخذ الی رب۔ ہاں پھر چلے وہاں ایک سوال اٹھتا ہے، پھر کیا قریبیوں سے محبت؟ وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا یہ تو ہمارا ایمان ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے نہ کہا جائے۔ ہاں وہ ایمان والے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، ایمان والے، ان کے ساتھ ہماری محبت، ہماری دوستی، ہمارا احترام کا رشتہ وہ یقیناً ایسا ہی ہے۔ الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہے اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنے کے لیے میں تو اس کو دعوت دے رہا ہوں، میں اس تک پیغام پہنچا رہا ہوں، میں اس کو بلا رہا ہوں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر توکل اور بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آنی۔ آپ جس پر توکل کرتے ہیں لوگ، سب کے لیے موت ہے، سب کے لیے موت، جس کو داتا سمجھتے ہیں، جس کو غوث سمجھتے ہیں، جس کو کتب سمجھتے ہیں، جس کو ابدال سمجھتے ہیں، موت سب کے لیے آئی کہ نہیں آئی؟ سب کے لیے۔ ایک حی القیوم اللہ کی ذات، ایک ذات اللہ کی جو زندہ ہے، قائم ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہوگا، نہ اس سے پہلے کچھ نہ اس کے بعد کچھ، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کا محتاج، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف ایک ذات اللہ کی جو کسی کی محتاج نہیں ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ نے بھروسہ کرنا ہے، توکل کرنا ہے تو اس پر توکل کیجئے جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں ہے۔ تو بھروسہ ہمیں بھی پیغام ہے نا، جو دنیا سے جا چکے ان پر کیا بھروسہ کرنا، وہ تو خود چلے گئے، وہ تو خود اپنی اگلی منزلوں کی طرف چلے گئے، نیک تھے تو اچھی منزلیں، نہیں نیک تھے تو برے ٹھکانے ان کے لیے۔ یہ اگلے معاملات اللہ کے پاس، نہ آپ کے پاس نہ میرے پاس، سوائے حسن ظن رکھنے کے، اچھا گمان رکھنے کے ہم ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے اب یہ تو ہم ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ ہوا کہ فلاں بندہ شہید ہو گیا، وہ تو اللہ کی جنتوں میں ہوگا، کہا تم کیسے کہتے ہو، میں نے تو اسے آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہوئے مر جانے والا بندہ، قتل ہو جانے والا بندہ، صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ جنتی، کہا تم دیکھتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ یہ جہنم میں نے دیکھا تھا فلاں غزوے میں ایک چادر چرائی تھی اس نے، اس کے عوض میں آج پکڑا ہوا ہے۔ گمان ہے نا، ہم تو حسن ظن رکھ سکتے ہیں کسی کے بارے میں بھی، صحابہ کرام نے بھی حسن ظن رکھا تھا۔ آگے کے معاملات کیا ہیں کس کے؟
وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جنت دوزخ کے فیصلے نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دو دوست تھے، ایک کہتا ہے یار یہ اچھے کام کیا کر، یہ برے کام چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے، یہ چھوڑ دے۔ ایک دن غصے میں آ گیا، اللہ کی قسم تو نہیں جنت میں جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، کہا تو کون ہوتا ہے میری جنت کے فیصلے کرنے والا؟ جنت میری، فیصلے میرے، تو کہنے والا کہ تو جائے گا ہی نہیں جنت میں، تو کیسے یہ فیصلہ کرنے والا ہے؟ اور الٹ معاملہ سارا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ جو کہتا تھا تو کبھی جائے گا ہی نہیں، اس کو ادھر اور دوسرے کو ادھر۔ تو یہ فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو توکل کس پر؟ جو زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو موت کو بھی ایک کھیل سمجھ لیا گیا ہے نا۔ میں ایک کہانی دیکھ رہا تھا، کہنے لگے کہ وہ بزرگ تھے تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ پڑھائے فلاں فلاں جس میں خوبیاں ہوں اور صاف ہوں، یہ میرا۔ اب ایسا بندہ نہیں ملا تو وہ خود ہی آ کے چادر لے کر کے تو اپنا جنازہ خود ہی پڑھا کے چلے گئے۔ لاؤ، اب یہ کہاں سے ہم ان باتوں کو لے سکتے ہیں؟ تو انہی پر بھروسے ہو رہے ہیں، ان پر توکل اور یقین ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے تو اس حی پر کیجئے جسے کبھی موت نہیں ہے، اس پر بھروسہ کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی تعریفات بیان کیجئے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اکیلا ہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا۔ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر، جس طرح ہم کہہ دیں نا کہ کوئی بندہ اپنے ملازم کو کہہ دے میری نظر ہے تجھ پر اور میں جانتا ہوں تیرے سارے معاملات کو، تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رب اکیلا ہی اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، وہ کافی ہے۔ اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے، وہ اس نے ایک سسٹم بنایا ہے، نظام بنایا ہے، فرشتوں کا نظام بھی بنایا ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے بیٹھے مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام سے پوچھا تم نے مجھے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، کہے گا یا اللہ تو نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں میں نے ظلم کو حرام کیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا۔ تو یا اللہ پھر میں آج اپنے بارے میں کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا، میرے بارے میں میرے جسم گواہی دے تو میں قبول کر لوں گا۔ وہ اب سورہ یاسین کی وہ آیہ مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پھر منہوں کو مہر لگا دیں گے اور ہاتھ بولیں گے، پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو بند کر کے اچھا چل تیرے ہاتھ بولتے ہیں، ہم تجھ پر ظلم نہیں کریں گے، تو نے کہا میرے لیے گواہ میرے جسم میں سے بن جائے، ہم تیرے جسم کو گواہ بنا دیتے ہیں، اور پھر ہاتھ بولیں گے، چمڑا اور پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے جب وہ منہ کھول دیا جائے گا نا، وہ اپنے اعضاء کو ڈانٹے گا، اور تم یہ کیا میں تو تمہیں بچانا چاہتا تھا کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تم آگ سے بچ جاؤ، اور تمہیں میرے خلاف گواہی دینے لگ گئے۔ تو آپ کا رب کافی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس سارے معاملے کے شاہد ہیں۔ آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے میں۔ کہہ دیجئے میں تم سے نہیں سوال کرتا کسی قسم کے اجر کا، ہاں مگر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرنا۔ بھروسہ کیجئے اس حی پر جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے میں اکیلا ہی کافی ہے۔ فوتیدگی کے وقت میں ہم نے پڑھا 93 نمبر صفحہ پہ کل پرسوں کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو بند کیا اور دعا کی یا اللہ انہیں معاف کر دے، یا اللہ انہیں ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجے کو بلند فرما، اور اے اللہ ان کے ورثاء میں اچھا جانشین بنا۔ اے ہمارے رب اسے بھی اور ہمیں بھی معاف فرما دے، اس کی قبر کو وسعت عطا فرما اور روشن کر دے اس کی قبر کو۔ روشنی بھی اللہ ہی عطا کرتے ہیں، آپ اوپر جتنے مرضی دیے جلائیں، جو مرضی کر لیں، اندر روشنی نہیں ہے تو آپ قبر کو روشن نہیں کر سکتے۔ اندر روشنی، اور وہ اعمال کے ساتھ اور رب رحیم و کریم کی رحمت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، ویسے نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رحمت ہے اور آپ کے اچھے اعمال ہیں جن کے ساتھ اندر روشنی ہوگی۔ اور یہ جو دیے جلانے کے بارے میں نا، یہ تو بڑی ایک
وہ بڑے لہک لہک کر کے شعر پڑھتے ہیں مولوی مسجدوں میں، گلے پھاڑ پھاڑ کر کے، بادشاہاں تے نہ وزیراں دے، دیوے بال دے سدا فقیراں دے۔ انبیاء کرام کی قبروں پہ نہیں جلے تو باقی کسی کی کیا حیثیت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا قبروں کو چونا گچ کرنا۔ اس دور میں سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، ورنہ سیمنٹ کا لفظ چونے کے ساتھ پتھروں کو جوڑتے تھے، یہی سیمنٹ ہوتا تھا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چونے کے ساتھ پتھروں کو جوڑ کے قبر بنانے سے منع کیا، قبر کے اوپر مجاور بن کے یا ویسے بیٹھنے سے منع کیا، اور قبر پر دیا جلانے سے۔ لعنت کے الفاظ ہیں، اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو قبر پہ دیا جلاتا ہے، جو قبر کے اوپر بیٹھتا ہے، اور جو قبر کو چونا گچ کر کے پکی قبر بناتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے لعنت کہی ہے۔ اب جنازہ ہے، نماز جنازہ ہے، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں، چلیں فوتیدگی کے بعد کے کچھ معاملات ہم ویسے آج کر لیتے ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہے، اور یہ اس کے اصل مال میں سے ہونا چاہیے۔ میں دنیا سے جاتا ہوں، میرا کفن دفن کا انتظام میرے پیسوں سے ہونا چاہیے، کسی اور کے پیسوں سے نہیں۔ میری اولاد کرے، اور میرے جو ورثہ ہے، میرا جو ترکہ ہے، اس میں سے کرے یا خود کرے، کسی اور سے نہیں۔ ہاں الا یہ کہ کوئی بندہ ہے ہی بیچارہ، نہیں ہے اس کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کفن کے پیسے پھر کوئی اگر لے کر کے دے دے، یہ بڑے اجر کا معاملہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اجر بیان کیا کہ کوئی بندہ بیچارہ ہے ہی اس لیول کا غریب، یا کوئی ایسا لاوارث ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے کفن کا معاملہ بھی، تو یہ لے کر کے دینا بھی بہت بڑے اجر کا معاملہ ہے، بہت بڑے اجر کا معاملہ ہے۔ پھر کفن کے بعد غسل ہے میت کا، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو قریب ترین یعنی اولاد ہے یا بھائی بہن، یہ بھائی وغیرہ وہی دیں، کیونکہ میت کے ساتھ آخری لمحات میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو باہر بیان نہیں کرنے چاہیے، پردے کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں وہ باہر نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسال کو، غسل دینے والے کو منع کیا کہ اگر کوئی عیب والی چیز دیکھو تو باہر نہ بیان کرو، انسان کی حاجت بڑا کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو خود غسل دینا، اور غسل بڑا آسان ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے کہ ہم اسے بڑا بوجھ سمجھتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا، اور ایسے ایسے بچے دیکھیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے مردہ باپ کو غسل دیں گے تو شاید وہ ہمیں پکڑ ہی نہ لے، یہ خوف ایک عجیب سا ہوتا ہے۔ تو بالکل جس طرح اپنا فرض غسل کرنا ہے، سیم وہ کرنا ہے، یہ کروانا ہے، اتنا فرق ہے بس۔ میت کو تخت پر لٹانا، پھٹے پر لٹانا، اور تھوڑا سا اونچا ہو، یہ تو ہمارے ہاں ویسے وہ جو جتنا نیچا ہوتا ہے نا، یہ غسل دینا مشکل ہوتا ہے۔ اصل طریقہ ہے وہ عرب کا، جو انہوں نے اسٹریچر اوپر ہوتا ہے، کھڑے کھڑے آپ وہ اس میں انسان کی ایک تو کمر نہیں جھکتی، وہ درد نہیں ہوتی، اور ایک میت کو پلٹانا بڑا آسان ہوتا ہے، دائیں کروٹ بائیں کروٹ یہ لٹانا پلٹانا بڑا آسان ہے اس میں۔ تیسری چیز، آپ یہاں پر 3 چادریں ہیں مرد کے لیے، اور یہ جو ہمارے ہاں وہ کرتی سی وہ یہاں سے کاٹ کے بنا لیتے ہیں نا، یہ بھی کوئی نہیں ہے، بنا لے ٹھیک ہے، لیکن وہ 3 چادریں ہی ایک جیسی ہوں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں سطر جو ہے وہ نہیں کھلنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر کفن کے کپڑے کا ہی وہ کپڑے 3 لیتے ہیں جو سطر کے طور پہ غسل کے وقت، وہ نہیں صحیح ہوتے، جب پانی پڑتا ہے وہ تو اگر وہاں پر آپ تولیہ استعمال کریں یہ بہت بہتر ہے۔ سطر مرد کا یہ آپ کے گھٹنوں سے لے کر کے آپ کی ناف تک یہ سطر ہے، یہاں پر وہ کپڑا ڈالنا، غسل دیتے ہوئے بھی اسے ڈھانپنا ہے، غسل دیتے ہوئے بھی ڈھانپنا ہے۔ مرد کے لیے 3 چادریں اور عورت کے لیے 5 ہو جاتی ہیں اگر مل سکیں، مثلا اس میں بھی اگر تنگی ہے، حالات ایسے بن گئے تو 1 چادر 2 چادر جتنی بھی میسر آ جائیں کافی ہو جائیں گی۔ جس طرح کہ احد کے شہداء کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 چادر، صرف 1 چادر کفن میں دی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں تھی،
صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کریں، سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ کہا سر ڈھانپ دو، پاؤں پہ گھاس ڈال دو، گھاس ڈال کر، اور قبر میں بھی ایک ایک قبر میں دو صحابہ کرام کو دفن کیا گیا۔ چلیں وقت زیادہ ہو، کل غسل کے حوالے سے ہم بات کریں گے، میت کا غسل کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے یہ مکمل کرنا ہے، پانی کس طرح کا، اور وہ کیا معاملات، کل انشاءاللہ اللہ حکم الحاکمین